مذاکرات کی آڑ میں پھر وار، پاک افغان چمن بارڈر پر افغانستان سے شرپسند عناصر کی پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ۔ سیکیورٹی فورسز نے اشتعال انگیزی کا ذمہ دارانہ طریقے سے جواب دیا۔ افغان فورسز پاکستان کے جواب پر بھاگ کھڑی ہوئیں۔ وزارت اطلاعات کے مطابق فائرنگ افغانستان کی طرف سے شروع ہوئی۔ افغانستان کا اس حوالے سے پروپیگنڈا جھوٹ کا پلندہ قرار۔ پاکستانی فورسز کی ذمہ دارانہ کارروائی سے صورتحال پر جلد قابو پا لیا گیا۔ امن کو موقع دینے کی پاکستان کی کوششیں مسلسل جاری۔ استنبول میں افغان طالبان سے مذاکرات کا تیسرا دور، پاکستانی وفد میں سینئر عسکری، انٹیلیجنس اور وزارت خارجہ کے حکام شامل۔ جنگ بندی کے نفاذ کے طریقہ کار کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان۔ پاکستانی وفد کسی صورت اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کی تحریری ضمانت لی جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان طالبان کو دانش مندی سے کام لینے کی صلاح۔ ہم باتیں سنتے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم کی بات ہوگی یا NFC کے شہر کی بات ہوگی، تو اس میں پیپلز پارٹی کا بہت کلیئر موقف ہے کہ اس سے ہم کبھی بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو 18th امینڈمنٹ کا رول بیک تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کی سپورٹ چاہتے ہیں، جو قیاس آرائیاں ہیں وہ پہلے سے ہو رہی ہیں۔ گزشتہ میں غلط نہیں ہوں گی کہ اگر میں 6 ماہ کہوں کہ 5-6 ماہ سے ہم یہ باتیں سن رہے ہیں کہ 27ویں 8ویں ترمیم آ رہی ہے، اور اگر حکومت ہم سے یہ توقع کرتی ہے کہ ہم ان کے پروپوزل کو سن کر اسے مان لیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی 27ویں ترمیم پر سر جوڑ لیے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں مشاورت، تجاویز پر غور جاری۔ 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کیا جا سکتا، سینئر رہنما شازیہ مری کا دو ٹوک پیغام۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ NFC اور صوبائی خود مختاری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ باور کرا دیا ایسا ممکن ہی نہیں کہ حکومتی تجاویز صرف سن کر مان لیں۔ کہا قیاس آرائیاں چند ماہ سے جاری تھیں۔ ستائیسویں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے حکومت کی کوششیں تیز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اتحادیوں سے رابطے، MQM کے ساتھ اہم بیٹھک۔ آئینی ترمیم پر صلاح مشورہ، MQM نے تجاویز بھی پیش کر دیں۔ استحکام پاکستان پارٹی اور کاف لیگ کے وفود سے بھی ملاقاتیں۔ مجوزہ آئینی ترمیم پر اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم نے آج وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ آج سامنے آ جائے گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کوئی ایسی ترمیم نہیں لائیں گے جس سے آئین کی بنیاد کمزور ہو۔ آئینی ترمیم شفاف طریقے سے ہوگی، پارلیمنٹ میں بحث کی جائے گی۔ مقصد عدلیہ کی مضبوطی ہے۔ اپوزیشن مثبت آئینی ترمیم پر تجاویز دے۔ مولانا فضل الرحمان نے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ آج کراچی میں صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق معاملات زیر غور آئیں گے۔ فضل الرحمان قادر پٹیل کی بیٹی کی شادی میں بھی شرکت کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری پاک افغان تنازع میں قطر کی سہولت کاری کے معترف۔ قطری اخبار کو انٹرویو میں امن کے فروغ کے لیے قطر کے کردار کو تعمیری قرار دیا۔ کہا پاکستان قطر کے اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں۔ افغان سرزمین برائی کا گڑھ بن گئی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں ہوشربا انکشافات۔ افغانستان افیون کی پیداوار کا بڑا مرکز قرار۔ صرف 2025 میں 296 ٹن افیون پیدا کی گئی۔ افغان افیون کا ذخیرہ 2026 تک دنیا بھر کو زہر آلود کرنے کے لیے کافی ہے، رپورٹ میں دعویٰ۔ پاکستان اور برطانیہ کا دفاع اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے کا عزم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے برطانوی چیف آف جنرل سٹاف کی GHQ میں ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور برونائی بھی دفاعی تعاون پر متفق۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی برونائی کے سلطان سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں۔ نیول بیس اور ڈیفنس اکیڈمی کا دورہ بھی کیا۔ علاقائی امن و استحکام میں پاکستان کے کردار پر روشنی ڈالی۔
برونائی فوج کا جنرل ساحر شمشاد کو گارڈ آف آنر۔ دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 9 وکٹوں کے نقصان پر 269 رنز سکور کیے۔ جنوبی افریقہ نے ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کوئنٹن ڈی کاک کی 123 رنز کی ناقابل شکست اننگز۔ ٹونی ڈی زورزی نے 76 رنز بنائے۔ پاکستان کے سلمان آغا 69، محمد نواز 59، سائم ایوب 53 اور فہیم اشرف 28 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ فخر زمان 0 پر پویلین لوٹے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی گنتی بڑھنے لگی۔ جنگ میں تباہ ہونے والے بھارتی طیاروں کی تعداد 7 سے بڑھا کر 8 کر دی۔ بولے یہ حقیقت ایک اخبار میں پڑھی، اخبار کا نام بتانے سے گریز کیا۔ جنگ رکوانے کے لیے ٹیرف کو ہتھیار بنانے کا دعویٰ بھی دہرا دیا۔ پاکستان اور ترکیہ کا انسداد دہشت گردی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ترک ہم منصب کی 1-to-1 اور وفود کی سطح پر ملاقاتیں۔ جوائنٹ ورکنگ گروپ بنانے پر بھی اتفاق۔ انسداد منشیات، انسانی اسمگلنگ، بارڈر سیکیورٹی، سائبر کرائم، کوسٹ گارڈ اور پولیس تعاون کو بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی امیگریشن بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ پاکستان کی اینٹی نارکوٹکس فورس محدود وسائل کے باوجود قابل ستائش کام کر رہی ہے۔ پولیس اور سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائیاں۔ کرک میں خطرناک دہشت گرد مارا گیا۔ مقابلے میں 3 پولیس اہلکار بھی زخمی۔ ملزم کالعدم تنظیم کا کمانڈر تھا۔ حیدرآباد میں بھی کالعدم تنظیم کا دہشت گرد پکڑا گیا۔ سی ٹی ڈی نے اسلحہ، بھارتی جھنڈا اور مالی معاونت کے ثبوت برآمد کر لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ برازیل۔ ویلم میں کوپ 30 اجلاس میں شریک ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ ستھرا پنجاب اور ای موبلٹی سے متعلق شرکاء کو آگاہ کریں گی۔ مریم نواز کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گی۔ ایشیا ترقیاتی بینک کے صدر سے بھی ملاقات شیڈول۔ پنجاب میں جرائم کو لگام ڈالنے کے لیے اے آئی کا استعمال۔ ایمرجنسی آئی سافٹ ویئر نے کام شروع کر دیا۔ اے آئی سسٹم کی لاہور میں 6470 ممکنہ جرائم کا پہلے ہی پتہ لگا لیا گیا۔ بعد میں 5054 جرائم رپورٹ ہوئے۔ بروقت اقدامات سے 1416 وارداتوں کو روک لیا گیا۔ ڈکیتی کے 380 کیسز کی پیش گوئی بھی کام آئی۔ 20 وارداتیں روک لی گئی۔ 366 واقعات رونما ہوئے۔ اب بھارتی ڈرون آئے گا تو اڑ نہیں پائے گا۔ پاکستانی انجینئرز نے سفرا ڈرون جیمر گن تیار کر لی۔ 1500 میٹر دور سے نشانہ بنائے گی، دشمن کے عزائم خاک میں ملائے گی۔ راست ڈرون ڈیٹیکشن ریڈار بھی متعارف، 360 ڈگری کوریج دے گا۔ جدید بلٹ پروف جیکٹس کے بھی چرچے۔ نیویگیشن بورڈ سے لیس جیکٹ کو موبائل سے کنیکٹ کیا جائے گا۔ پاکستانی کمپنیز کی جدید مصنوعات کراچی پائمیکس ایکسپو میں توجہ کا مرکز۔ این سی سی آئی میں کرپشن کا بڑا سکینڈل بے نقاب، کھلبلی مچ گئی۔ 7 افسران نے استعفے دے دیے۔ ڈی جی این سی سی آئی اے نے استعفے وزارت داخلہ کو بھجوا دیے۔ ذرائع کا دعویٰ 8 افراد کے خلاف کرپشن اور بدعنوانی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ استعفے کی منظوری وزارت داخلہ دے گی۔ نوجوان نسل کو سرمایہ کاری کی جانب راغب کرنے کا مشن۔ شیئرز مارکیٹ میں 18 سال سے کم عمر بچوں کے بھی اکاؤنٹ کھلیں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے سرکولر جاری کر دیا۔ اسٹاک ایکسچینج نے تمام بروکرز کو 18 سال سے کم عمر بچوں کے اکاؤنٹ کھولنے کی گائیڈ لائنز بھی جاری کر دیں۔ بروکرز کو ہدایت نامے پر سختی سے عمل کی ہدایت۔ کراچی میں موت کا کاروبار۔ 1 مہینے میں عطائی ڈاکٹر کے ہاتھوں دوسرا نوجوان جان کی پاسی ہار گیا۔ نارتھ کراچی کے نجی ہسپتال میں نوجوان کی غلط انجیکشن لگنے سے موت۔ لاش عباسی شہید ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ 29 اکتوبر کو بلدیہ میں بھی غلط انجیکشن سے نوجوان جاں بحق ہو گیا تھا۔ چڑیا گھر کرپشن کے گڑھ نہیں چلا سکتے تو کراچی اور حیدرآباد زو ختم کر دیں۔ رانو کیس کی سماعت۔
सिंध हाई कोर्ट का सख्त बरहमी का इजहार, छोटे छोटे पिंजरों में मेला लगाना बंद करें, ये जानवरों की जबिल्लत के खिलाफ है। जस्टिस इकबाल कल्हड़ो के रिमार्क्स। मुतनब्बे किया कि इंतजाम ठीक ना किए तो मामला नैब को भेज दिया जाएगा। ट्रंप का मेयर ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी पर यू टर्न, ताउन पर आमाद की। कहा ज़ोहरान ममदानी से बात करेंगे, वो कामयाबी चाहते हैं तो वाशिंगटन का एहतराम करना होगा वरना नुकसान होगा। ज़ोहरान ममदानी ने अवामी मसाइल को तरजीह करार दे दिया। कहा नई इंतजामिया शहर के लाखों लोगों के लिए दयानतदारी से काम करेगी, वादे पूरे होंगे। अमरीकी अखबार में ममदानी के मुखालिफिन पर रिपोर्ट शाया। 26 अरबपति खानदानों ने उनकी शिकस्त के लिए $2 करोड़ 20 लाख लगाए। मेयर लंदन सादिक खान की भी ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद, फतह को फैंटास्टिक करार दे दिया। अमेरिका का 3 दहाइयों के बाद एटमी तजुर्बात का आगाज, बैनुल-बर्राज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 4200 मील दूर निशाने पर लगा। रूस का भी जौहरी तजुर्बात पर गौर। प्यूटन ने सर्द जंग के 34 साल बाद जौहरी तजुर्बात के लिए तजावीज़ मांग ली। सिक्योरिटी काउंसिल में गौर होगा। गजा में जंगबंदी जुबानी जमा खर्च निकली। इसराइली हमले जारी। जनूबी गजा में गोलाबारी से मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने मजीद 15 फलस्तीनियों की लाशें गजा के हुकाम को वापस कर दी। बैतुलहम में नो रिहायशी और ज़ेर तामीर घरों को मिस्मार करने का हुक्म। मकीनों को 30 दिन की मोहलत। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स के क़याम की मंजूरी तलब कर ली। मौसम की अंगड़ाई, सर्दी वादियों में उतर आई, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर, नांगा पर्वत, बटुगा टॉप पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप रोड और नारायण झलखड रोड आमदोरफ्त के लिए बंद। गिलगित जाने वाले सयाहों और मुसाफिरों को शाहराह रेशम का रास्ता अपनाने की हिदायत। रायवंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला शुरू। 9 नवंबर की सुबह दुआ कराई जाएगी। दूसरा मरहला 13 से 16 नवंबर तक मुनक्किद होगा। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात खत्म। यात्री गुरुद्वारा जन्म स्थान से गुरुद्वारा सच्चा सौदा पहुंच गए। मजहबी रसूमात की अदायगी। यात्री बेहतरीन इंतजामात की तारीफ किए बगैर न रह सके। शेखपुरा इंतजामिया ने यात्रियों को फूलों के हार पहनाए। आईसीसी का अहम इजलास आज दुबई में होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मोहसिन नकवी आईसीसी इजलास में पाकिस्तान के मफादात का भरपूर दिफा करेंगे। रेत का मैदान, रफ्तार और महारत का इम्तहान। 10वीं थल डेजर्ट रैली के लिए रजिस्ट्रेशन। कम उम्र रेसर दीना पटेल ने जगह बना ली। नादिर मक्सी समेत 80 रेसर्स रजिस्टर्ड। 3 गैर मुल्कियों की शमूलियत भी मुतवक्के। 7 नवंबर को क्वालिफाइंग राउंड होगा। 9 नवंबर को प्रीपेड और खवातीन की रेस होगी। फैसल स्टेडियम मुजफ्फरगढ़ में रंगारंग तकरीब भी सजेगी। और कराची में फनकारों की नगरी सज गई। आलमी सकाफती मेले में कहीं बेमिसाल सुर और ताल तो कहीं मुसव्वरी के कमाल। बरतानवी फनकार स्कॉट विल्सन ने पाकिस्तान के लेजेंडरी गीतों को विरसा करार दे दिया।